اردو ٹاک کے سامعین کو یاسمین شمشاد کا آداب۔ آج آپ کی سماعتوں کے لیے بانِ قدسیہ کی تحریر سے چند اقتباسات لائی ہوں۔ بانِ قدسیہ سے تو آپ سب متعارف ہوں گے۔ بانِ قدسیہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اردو اور پنجابی زبان کی مشہور و معروف ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ ناول راجہ گدھ ہے۔ 28 نومبر 1928 عیسوی میں پنجاب کے علاقے فیروز پور ہند میں پیدا ہوئی اور 4 فروری 2017 میں لاہور میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ ہر انسان جو کچھ نہ کچھ کریٹیو کام کرتا ہے اسے زندگی میں سب سے پہلے جس چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ تنہائی ہے، شخصی تنہائی، جس میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہوں، میں اپنی ماں سے مختلف ہوں، میں اپنے باپ سے مختلف ہوں، میں اپنے دوستوں سے مختلف ہوں اور میرے رابطے دیر تک نہیں چلتے، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص قسم کے جسے کہتے کوئے میں چلا جاتا ہے، جو ریشم کا کویا نہیں ہوتا، اس میں جا کر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے۔ بہت جلد اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے آئنسٹائن بننا ہے، کہ کیا میں نے فیض صاحب بننا ہے، کہ کیا میں نے میر درد بننا ہے، پتہ نہیں اسے چلتا۔ لیکن وہ جو اندر تنہائی کی جیسے موتی بنتا ہے نا جی، اس کی تنہائی وہ چیز تیار کرنے لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اولین زندگی کے مواقع بھی ایسے ملتے ہیں کہ ان کو احساس جو ہے ایک شدید ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلدی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب مجھے میتھمیٹیشین بننا۔ بانِ قدسیہ کا مضمون مرد ہوس کا پجاری ہے، پیش خدمت ہے۔ جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتوں بلوں کے منہ سینے چاہیے، کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتوں بلوں کے منہ سینے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پہ لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ و امریکہ میں جا گرے اور اپنی جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑتے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی ہے، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس پر جواب آیا، ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔
میں نے مرد کا ایثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھینچتی ہوئی کن پٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے اسے رونے نہیں دے گا۔